شمیم بیگم اپنی سوتیلی اولاد کو صبح صبح مسجد کے باہر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑاتی اور اگر وہ خالی ہاتھ لوٹتے تو ان کو مارنے لگ جاتی۔ ایک دن سوتیلے بیٹے نے کہا، اماں اپنے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا کرو ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو شمیم نے بچوں کے ساتھ مل کر اسے اتنا مارا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اسے باہر پھینک دیا اور دوسرے بچوں کو بولی، جاؤ مانگ کر لاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور جیسے رات کو وہ سوئی تو اس کی روح لرز گئی۔ سوتیلے بچوں نے، بابا اللہ کے نام پر کچھ پیسے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ معصوم فراز نے ایک شخص کا دامن پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تو اس نے حیرت سے فراز کی طرف دیکھا۔ تم تو اکرم کے بیٹے ہو نا؟ جی جی، میں اکرم کا ہی بیٹا ہوں۔ فراز نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو سامنے کھڑے بابا جی نے ایک تھپڑ فراز کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے عزت دار باپ کا نام خراب کر رکھا ہے۔ کتنی دولت اور جائیداد چھوڑ کر گیا ہے تمہارے لیے، مگر تم ہو کہ تمہاری بھوک ہی نہیں اترتی۔ بابا جی نے فراز کو آڑے ہاتھوں لے لیا تو فراز سر جھکا گیا۔ 7 سالہ فراز نے اب اس سے کیا بحث کرنی تھی اور اسے کیا بتانا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کس نے اسے مجبور کیا تھا؟ تھپڑ کھا کر وہاں سے چلا گیا اور سارا دن ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دیا کہ کہیں کوئی اور اسے بھیک مانگتے دیکھ کر پہچان نہ لے اور کوئی اور تھپڑ اس کے معصوم گال پر نہ جڑ دے۔ شام کو جب گھر پہنچا تو شمیم نے فوراً پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اس نے چند نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، آج بس اتنے ہی ملے ہیں۔ شمیم نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر دے مارا اور کہنے لگی، اگر بھیک نہیں مانگ سکتے تو بھوکے مر جاؤ۔ کتنی بار کہا ہے اتنے سے پیسے لے کر میرے سامنے نہ آیا کرو۔ کل سے ذرا تیزی سے یہ کام کرنا اور چالاکی سے بھیک مانگا کرو۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر بھیجتے ہوئے، مگر یہی 4 نوٹ لا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو۔ غصے سے بکتے ہوئے اسے 2-3 اور تھپڑ مار کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے پھر صبح صبح بچوں کو جگا دیا تھا اور مسجد کے باہر جا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے سوتیلے بچوں کو جگا کر مسجد چھوڑ آتی تھی اور انہیں بھیک مانگنے کے لیے کہتی تھی۔ کہتی، بھیک مانگ کر آؤ، اگر بھیک نہیں مانگو گے تو کھانا نہیں ملے گا اور تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ سارا دن معصوم بچے بھیک مانگتے رہتے تھے۔ 7 سالہ فراز، 9 سالہ زبیر اور 11 سالہ عاشی مسجد کے باہر ہی مانگتے رہتے تھے۔ ان کے اسکول جانے کی عمر تھی مگر کسی کو بھی اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا تھا۔ جب سے اکرم مرا تھا ان کا اسکول تک بند کروا دیا گیا تھا۔ فراز اور عاشی ٹاپر تھے۔ ٹیچر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کی فیسیں بھی نہیں لیا کریں گے، بس بچوں کو اسکول میں پڑھنے دیں، مگر شمیم بیگم نے پھر بھی انہیں اسکول نہیں جانے دیا تھا۔ شمیم بیگم نے انہیں بھیک کے کام پر لگا دیا تھا۔ کچھ لوگ انہیں پہچان لیا کرتے تو مار کر بھگا دیا کرتے کہ تم جیسے بھی بھیک مانگنے لگو گے تو معاشرے میں سبھی غریب ہیں، اور وہ باقی سارا دن کسی کونے میں بیٹھ کر سہمتے ہوئے گزار دیتے کہ کہیں اور ہی انہیں تھپڑ نہ مارتے۔ شمیم بیگم کے پاس بھی لوگ بچوں کی شکایت لے کر آتے تھے تو وہ انجان بن جاتی اور کہتی، مجھے نہیں پتا یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں گھر بٹھانے کی، مگر یہ میری بات ہی نہیں سنتے، الٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں کہ انہیں انگلی سے پکڑ کر کمرے میں بند کر دوں یا گھر میں بٹھا کر رکھوں۔ انہیں خود سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھتے تو میں ان سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ سوتیلی ماں ہوں اور بچوں پر ظلم کرتی ہوں۔ میں لوگوں کو خود پر مزید باتیں بنانے کا موقع نہیں دوں گی۔ پہلے ان کے بھیک مانگنے کے حوالے سے لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ میں ان کے سارے خرچے پورے کرتی ہوں، ہر چیز لا کر دیتی ہوں، مگر یہ میری ناک کٹوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسکول تک چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے بھی نہیں جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ورنہ میں تو کب کی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور بچوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیتی، مگر اکرم مرتے ہوئے ان کی ذمہ داری مجھے تھما گیا، تبھی تو مجھے انہیں سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی مجھے انہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔
جتنی بدنامی یہ بچے میرے کروا رہے ہیں اسے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شمیم اپنا رونا دھونا ڈالتے ہوئے خود مظلوم بن جاتی اور لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے اور بچوں کو برا بھلا کہتے ایک تو سوتیلی ماں اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ پرائے بچوں کو پالیں، اگر انہیں مل ہی گئی ہے تو بچوں کو قدر ہی نہیں ہے، مگر حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن عاشی، زبیر اور فراز تینوں مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے جب کچھ غلط قسم کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور عاشی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ بھیک دینے کے بہانے سے غلط طریقے سے چھونا شروع کر دیا تو عاشی بے حد ڈر گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زبیر نے یہ صورتحال سمجھ لی تھی، اس نے ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوس دیکھ لی تھی، لہٰذا جلدی سے عاشی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور شور مچا دیا۔ لوگ آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو گھر بھیج دیا، ساتھ ہی ڈانٹا بھی کہ بھیک مانگنے کے لیے نہ آنا، اور عاشی تو بالکل بھی باہر نہ آئے، لڑکی ذات کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ زبیر اور فراز ڈری ہوئی عاشی کو لے کر گھر آ گئے، مگر شمیم بیگم نے ان کی بات سننے کی بجائے وویلا شروع کر دیا۔ تینوں بچوں کو خوب مارا اور کہنے لگی بھیک مانگو گے تو گزارا ہوگا، گھر میں روٹی کہاں سے بنے گی؟ تمہارے ابا جائیداد نہیں چھوڑ کر گئے جس کے اوپر تم رہتے ہو، شکر کرو تمہاری سوتیلی ماں ہونے کے باوجود میں تم لوگوں کو پال رہی ہوں، اگر کوئی اور ہوتی تو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتی۔ شمیم بیگم نے غصے کے ساتھ انہیں جذباتی طور پر بھی بلیک میل کیا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تم لوگوں کا برا نہیں چاہتی، مگر پیٹ مجھے تمہارے ساتھ سختی پر مجبور کر رہا ہے کہ تم لوگ مانگ کر لاؤ۔ زبیر نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرو، صرف ہم تینوں ہی کیوں جائیں؟ آپ کے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے جانا چاہیے، آخر کو گھر میں انہیں ہم سے بھی زیادہ سہولیات مل رہی ہیں، ہمیں تو بس کھانا ملتا ہے یا پرانے کپڑے۔ زبیر نے اتنا کہا کہ شمیم بیگم بے حد غصے میں آ گئی اور زبیر کو مارنے لگی، اسے اتنا مارا کہ حد ہو گئی۔ اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، اب اسے جا کر باہر پھینک دو، اور تم دونوں اس کے سہارے پر بھیک مانگ کر لاؤ گے تو اس کا علاج ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر تم نے ڈھنگ سے بھیک نہیں مانگی اور ڈھیر سارے پیسے نہیں لائے تو تم لوگوں کا بھی یہی حشر کر دوں گی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، شمیم بیگم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی بچے ڈرے سے ایک کونے میں کھڑے تھے اور اپنے بھائی کی ایسی بری حالت دیکھ رہے تھے۔ 3-4 دن تک عاشی یا فراز زبیر کے پاس بیٹھے رہے تھے، اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، اس لیے وہ خود سے چل نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں دن بھر بھیک مانگنے نکل جاتے اور شام تک جو کچھ ملتا وہ لے کر گھر واپس آ جاتے، پھر سب مل کر ایک ہی پلیٹ میں روٹی کے ٹکڑے کھاتے، ساتھ ساتھ وہ زبیر کا خیال رکھتے اور پوری کوشش کر رہے تھے۔ زبیر چپ چاپ سب دیکھتا رہتا، اس کے دل میں ایک جلتی ہوئی آگ تھی، وہ جانتا تھا کہ جس نے اس کے بھائیوں پر ظلم کیا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اکثر رات کو خاموشی سے چھت کی طرف دیکھتا رہتا اور اپنے باپ کو یاد کرتا۔ اس کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا کہ اگر ابا ہوتے تو کیا ان کی اولاد اس طرح ذلیل ہوتی؟ ان کے بچے بھوک اور مار سے سسکتے، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور دل میں ایک چنگاری جلنے لگتی تھی۔ چوتھے دن جب عاشی نے دیکھا کہ زبیر کے زخم کچھ بہتر ہو گئے ہیں تو وہ اسے سہارا دے کر صحن میں لے آئی، فراز بھی ساتھ تھا۔ دونوں نے زبیر کو چارپائی پر بٹھایا اور خود بھیک مانگنے کے لیے نکل گئے۔ زبیر نے دروازے سے باہر جاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تو دل ہی دل میں کچھ سوچ لیا، وہ اپنے دل کی آگ بجھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمیم بیگم کے ظلم کا بدلہ اب دنیا میں ہی دینا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کام کرے گا جس سے شمیم بیگم ہمیشہ کے لیے سبق سیکھ لے گی۔ دن ڈھلنے لگا تھا، سورج کی آخری کرنیں آہستہ آہستہ آسمان کے پار جا رہی تھیں۔ عاشی اور فراز دن بھر مانگنے کے بعد شام کو واپس آئے تو ان کے چہروں پر تھکن اور خوف دونوں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اچانک رک گئے، ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ شمیم بیگم کے کمرے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پورا گھر شمیم بیگم کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ شاید کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی اور شمیم بیگم اندر تھیں۔
اکرم ایک وقت میں بہت امیر آدمی تھا. شہر کے مشہور کاروباری لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کی زندگی بہت آرام و آسائش میں گزرتی تھی. سدرا اس کی بیوی تھی، نیک اور باحیا عورت تھی جس کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور محبت کی جھلک ہوتی تھی. دونوں کے 3 بچے تھے، عاشی، زبیر اور فراز. اکرم ان سے بہت محبت کرتا تھا. اس کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن قسمت نے جیسے ان خوشیوں پر سایہ ڈال دیا تھا. اکرم کی ملاقات شمیم بیگم سے ایک کاروباری محفل میں ہوئی تھی. شمیم بہت چلاک اور حسین عورت تھی جس نے باتوں ہی باتوں میں اکرم کو اپنے جال میں پھنسا لیا. اکرم کو ابتدا میں احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کہاں پھنس چکا ہے، مگر جب تک احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ دونوں کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں پلٹ سکتا تھا. سدرا نے جب پہلی بار اکرم کے رویے میں تبدیلی محسوس کی تو اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا. وہ دن رات اکرم کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، مگر اکرم اب بدل چکا تھا. گھر کی محبت رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی تھی. بچے اکثر ماں کو روتے دیکھتے تو خاموش ہو جاتے. ایک دن سدرا نے اکرم سے صاف صاف بات کی، مگر اکرم نے سدرا کی ایک نہ سنی اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے شمیم بیگم سے خفیہ نکاح کر لیا. سدرا یہ خبر سن کر جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی. اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی. اس نے بہت برداشت کیا، لیکن جب لوگوں نے تانے دینے شروع کیے تو وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر پائی اور ایک رات دل کے دورے سے اس کا انتقال ہو گیا. سدرا کی موت نے اکرم کو لمحہ بھر کو تو ہلا دیا، مگر شمیم بیگم کے حسن اور باتوں کے جال میں وہ پھر پھنس گیا. شمیم بیگم 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی. اب وہ دونوں بیویوں کے بچوں کے درمیان بٹا ہوا رہنے لگا. شمیم بیگم کے بھی 2 بچے ہوئے اور وہ انہیں بہت ناز و نم سے پالتی تھی. اکرم کے لیے وہ سب کچھ کرتی جس سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے. اس نے اکرم کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا. اکرم کے کاروبار میں اب نیچے کا رجحان آ رہا تھا، مگر وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی بہت دولت تھی. سدرا کی وفات کے بعد اس نے جائیداد اپنے نام کر لی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک دن اکرم کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ سب کو داغ مفارقت دے گیا. اس کی موت کے بعد سارا بوجھ شمیم بیگم پر آ گیا. شمیم بیگم نے ظاہری طور پر تو رونا دھونا کیا، مگر دل ہی دل میں خوش تھی کہ اب ساری جائیداد اس کے قبضے میں ہے. عاشی، زبیر اور فراز اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھے. وہ ان بچوں سے ہر کام کرواتی تھی، گھر کا جھاڑو، برتن دھلائی، حتیٰ کہ بازار سے چیزیں اٹھوانا بھی ان سے کرواتی تھی. ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے اپنے دونوں بچے عیش و آرام میں رہتے تھے. وہ روز اسکول جاتے، اچھے کھانے کھاتے، کھیلنے کے لیے نئی نئی چیزیں ان کے پاس ہوتیں. شمیم بیگم کے دل میں ان تینوں بچوں کے لیے ذرا برابر رحم نہیں تھا. وہ انہیں اکرم کی پہلی بیوی کی نشانی سمجھتی تھی جس سے اسے ہمیشہ نفرت تھی. وہ اکثر ان پر چلاتی اور کہتی کہ تم لوگوں نے میری زندگی خراب کی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں سکون سے رہتی، جائیداد تمہارے نام نہ ہوتی تو میں کب کی آزاد ہو گئی ہوتی. وہ ان سے روز بھیک منگواتی تھی، ان کے پیسوں سے اپنے بچوں کی چیزیں خریدتی تھی اور پھر لوگوں کے سامنے مظلوم بن جاتی تھی کہ میں تو ان کے لیے ماں جیسا سلوک کر رہی ہوں، مگر یہ میری بات نہیں سنتے. ایسے ہی ظلم و ستم میں دن گزرتے رہے. عاشی، زبیر اور فراز کے بچپن کے خواب مرجھا گئے. ان کے دلوں میں اب صرف ایک خواہش رہ گئی تھی کہ کسی طرح اس ظلم کا بدلہ لیا جائے. زبیر کے دل میں جلتی ہوئی آگ اب شعلہ بن چکی تھی. وہ جانتا تھا کہ ایک دن اسے سب کچھ ختم کرنا ہی ہوگا، تاکہ نہ وہ جبر باقی رہے نہ وہ عورت. اس نے ان کے بچپن سے روشنی چھین لی. تبھی زبیر نے انتقامی کارروائی کی اور شمیم بیگم کو سبق سکھانے کا سوچا. وہ اپنا مقام مکمل کر کے فارغ ہوا تو اسی وقت عاشی اور فراز آ گئے. شمیم بیگم کے کمرے سے دھواں اٹھتا دیکھ کر عاشی اور فراز کے ہاتھوں سے بھیگ کے وہ چند سکے نیچے گر گئے. ان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے. وہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹ گئے. کچھ ہی دیر میں پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا. شور سن کر محلے کے لوگ بھی بھاگتے ہوئے آئے. کسی نے پانی کی بالٹیاں اٹھائیں اور کسی نے دروازہ توڑا. اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. شمیم بیگم کے کمرے میں آگ لگ چکی تھی. بستر اور پردے جل کر راکھ ہو چکے تھے اور شمیم بیگم زمین پر بے ہوش پڑی تھی. کچھ عورتوں نے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں،
مگر چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور زبان پر ایک ہی جملہ تھا، میں نے ایسا کیا کیا کہ میرا یہ انجام ہوا؟ لوگوں نے شور مچایا کہ بجلی کا شارٹ سرکٹ لگا ہے، مگر عاشی اور فراز خاموش کھڑے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آگ حادثاتی نہیں تھی۔ ان کے چہروں پر دکھ کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب زبیر کا کام ہے۔ کچھ دیر بعد فائر بریگیڈ آ گئی، آگ بجھا دی گئی، مگر کمرہ مکمل طور پر جل چکا تھا۔ ہر چیز راکھ بن گئی تھی۔ زبیر ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ خوف، بس ایک گہری خاموشی تھی، جیسے برسوں سے دل میں دبی آگ اب بجھ گئی ہو۔ عاشی نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ زبیر نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، ہاں میں نے کیا، کیونکہ اب بس یہی ایک راستہ تھا، شمیم بیگم کو سبق سکھانے کا۔ شمیم بیگم کو معمولی جلنے کی چوٹیں آئیں، مگر جان بچ گئی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف چھایا رہتا تھا۔ وہ اکثر رات کو چیخ کر اٹھ جاتی اور دیواروں سے لپٹ کر روتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ بچے برابر اس کا خیال رکھ رہے تھے، عاشی سب سے زیادہ خیال رکھتی۔ کچھ دن بعد اس نے بچوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں اب تمہیں نہیں ماروں گی، نہ بھیک مانگنے بھیجوں گی، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ زبیر خاموش رہا، عاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فراز نے آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی سی ہتھیلی اس کے سامنے رکھی اور کہا، اماں ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بس ہمیں بھیک نہ مانگنے بھیجنا، اگر بھیجنا بھی ہو تو ہمیں بھیج دینا، مگر عاشی آپی کو نہ بھیجیں، عاشی آپی کو لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شمیم بیگم کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ وہ بچوں کو دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا لیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان معصوم بچوں نے اس کے ساتھ دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کے ظلم کا جواب دیا تھا۔ وہ دن اس کے لیے ایک نیا آغاز بن گیا۔ اب وہ صبح بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، ان کے کپڑے صاف کرتی اور انہیں پڑھنے کے لیے قریبی مسجد بھیجتی۔ محلے والے جو پہلے اس پر الزام لگاتے تھے، اب اس کے بدلتے رویے پر حیران رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا، زبیر کے زخم مکمل بھر گئے، اس کے چہرے پر اب ایک مضبوطی تھی۔ عاشی اور فراز بھی اب مطمئن نظر آتے تھے۔ وہ شام کے وقت صحن میں بیٹھ کر کہانیاں سناتے، ہنستے اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ابا اور ماں کو یاد کرتے۔ شمیم بیگم ان سب کو دیکھتی تو دل ہی دل میں کہتی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان بچوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب میں ان کی ماں بن کر رہوں گی۔ ایک دن زبیر مسجد سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیک کے پیسے چھین کر بھاگ گئے۔ وہ رک گیا اور ان بچوں کو آواز دی، پھر ان کے قریب جا کر نرمی سے کہا کہ پیسے کسی کے آنسوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتے، انہیں واپس کر دو۔ بچے ڈر کے مارے واپس چلے گئے۔ زبیر کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا، اس نے ایک ظلم کو ختم کیا تھا، اور اب اس کے دل میں نفرت کی جگہ نرمی آ گئی تھی۔ گھر واپس آ کر وہ صحن میں بیٹھا تو عاشی اور فراز بھی آ گئے۔ تینوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شمیم بیگم ان کے سامنے کھانا رکھا اور آہستہ سے کہا کہ اب تم لوگ میرے بچے ہو، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ زبیر نے پہلی بار اسے ماں کہہ کر پکارا۔ شمیم بیگم کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، وہ روتی رہی اور کہتی رہی، کاش میں یہ بات پہلے سمجھ لیتی تو شاید اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ دن ڈھل گیا تھا، شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ گھر کے صحن میں جلتی ہوئی دیا کی روشنی تینوں بچوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ زبیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اب سب ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں روئے گا۔ اکرم اور سدرا کی روحیں جہاں کہیں بھی ہوں گی وہ مطمئن ہوں گی، کیونکہ ان کے بچے اب اکیلے نہیں ہیں۔ یوں ایک جلتی ہوئی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، وہ کہانی جو ظلم اور درد سے شروع ہوئی تھی، آخر کار نرمی اور بخشش پر ختم ہو گئی تھی۔ زندگی نے سب کو بدل دیا تھا، اور زبیر کی آنکھوں میں اب صرف امید تھی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بدلہ لینے سے نہیں بلکہ معاف کر دینے سے انسان بڑا ہوتا ہے۔